نبی والے نبی سے بڑھا وقار سخن، یہی سخن ہے حقیقت میں تاج دار سخن۔ السلام علیکم، اس جشن کی بہت بہت مبارکباد۔ یہ سرسی کی بستی ہے کہ کہیں نہ کہیں سب غدیر ہی سے سلسلہ ملتا ہے۔ یہ جو تبلیغ ہے، یہ جو ہدایت ہے، یا ایھا رسول بلغ ہے، یہیں سے تو ساری ہدایتیں ہیں۔ تو معلوم ہوا غدیر نے چینل دیے ہیں لوگوں کو، غدیر نے اذاخانے دیے ہیں، غدیر نے مسجدیں دی ہیں، غدیر نے کعبہ دیا ہے، غدیر نے امام دیا ہے، غدیر نے مولا دیا ہے۔ سب کچھ تو غدیر کا ہی دیا ہوا ہے۔ جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے تشریف لے آئیں۔ میں باقر بھائی کو بہت مبارک پیش کروں گا، جن کا یہ چینل ہے، لندن سے اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور ہم لوگ وہاں بیٹھتے ہیں، ان کے چینل پہ بات کرتے ہیں اور انڈیا میں اسے پیش کرتے ہیں۔ جناب سلیم امروہوی صاحب اپنے آپ میں ایک ادارہ ہیں، اپنی ذات میں ایک ادارہ ہیں، اور کیمرہ لٹریچر کا بہت بڑا نام ہے۔ بہت کچھ ان کو جو یہ دیکھ لیتے ہیں اس میں رنگوں میں کیسے روشنی پیدا کر دیتے ہیں، خاموشی میں کیسی آواز پیدا کر دیتے ہیں، یہ ایک شاعر ہی کر سکتا ہے، اور وہ بھی سلیم امروہوی جیسا شاعر جس کے پاس تمام اصناف ہوں۔ کوئی ایک صنف کا شاعر ہو سکتا ہے، لیکن یہ تمام اصناف کی شاعری کرنے والے، ایک بڑا خاندان، ایک بڑا پس منظر۔ آئیے امروہے تک میں پہنچا ہوں، اور امروہے سے سلیم امروہوی صاحب کیمرہ لے کے آئے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ کی آواز کا پھیلاؤ ہوگا۔ میں علامہ نسیم امروہوی کا ایک بند جو انہوں نے غدیر کے حوالے سے کہا، کوئی پہلو کوئی موضوع انہوں نے تشنا نہیں چھوڑا، کیا عمدہ انہوں نے مسدس کہا ہے، اس کا ایک بند پیش کرتا ہوں۔ نسیم رحمت رب قدیر آتی ہے، نسیم رحمت رب قدیر آتی ہے، شمیم زلف علی کی اسیر آتی ہے، شمیم زلف علی کی اسیر آتی ہے۔ مولانا شمیم نظر آئے تو تھے ابھی۔ نسیم رحمت رب قدیر آتی ہے، شمیم زلف علی کی اسیر آتی ہے، ہوائے وادی خم غدیر آتی ہے، بہار مدح جناب امیر آتی ہے۔ نسیم رحمت رب قدیر آتی ہے، صاحب موجود ہیں یہاں۔ نسیم رحمت رب قدیر آتی ہے، شمیم زلف علی کی اسیر آتی ہے، ہوائے وادی خم غدیر آتی ہے، بہار مدح جناب امیر آتی ہے۔ یہ نا غدیر نے اکٹھا رہ کے علی والوں کو جینے کا شعور عطا کیا ہے۔ نسیم رحمت رب قدیر آتی ہے، شمیم زلف علی کی اسیر آتی ہے، بہار وادی خم غدیر آتی ہے، ہوائے مدح جناب امیر آتی ہے۔ نہ ہو غدیر تو حق بعد مصطفیٰ نہ ملے، خودی کے بولتے پتلے ملیں خدا نہ ملے، خودی کے بولتے پتلے ملیں خدا نہ ملے۔ ان مصروں کے سائے میں گزارش کروں گا شاعر اہل بیت جناب سلیم امروہوی صاحب، کئی عدد شعری مجموعوں کے خالق، بہترین الفاظ اور بہترین آواز کے مالک جناب سلیم امروہوی صاحب، باواز بلند نعرہ صلوات سے خیر۔ السلام علیکم حضرت، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ حضرت ابھی ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، مطلب سماعت فرمائیے گا، اور کہ جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، جب کبھی ذکر مصطفیٰ، ڈاکٹر صاحب دیکھیے گا کہ جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا، شکر خالق کا بھی ادا کرنا، اور شکر خالق کا بھی ادا کرنا ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو۔ میری عادت نہیں ہے کہ اشعار سے پہلے میں بہت امید باندھوں، اور صاحب کو آپ سرسی کے سماعتے ہیں کہ ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ کرنا، ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو، ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب
محمد کا تذکرہ کرنا، تب محمد کا تذکرہ کرنا، اور جب سنا کرنا سیرت احمد تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا، جب سنا کرنا سیرت احمد تھوڑا اپنا محاسبہ کرنا، جب کبھی ذکر مصطفیٰ کرنا اور شکر خالق کا بھی ادا کرنا۔ اور آئیے حضرات ممدوح کی طرف چلتے ہیں اسی زمین میں۔ عرض کیا ہے مطلب دیکھیے گا، فرمائے دیکھیے گا کہ یوں بھی تائید مصطفیٰ کرنا، دیکھیے یوں بھی تائید مصطفیٰ کرنا، یوں بھی تائید مصطفیٰ کرنا، یوں بھی تائید مصطفیٰ کرنا، عمر بھر مدح مرتضیٰ کرنا، عمر بھر یوں بھی تائید مصطفیٰ کرنا، عمر بھر مدح مرتضیٰ کرنا، عمر بھر مدح مرتضیٰ کرنا۔ بہت بہت شکریہ۔ شعر دیکھیے حضور کہ عمر بھر مدح مرتضیٰ کرنا، اور ذکر حیدر بڑی عبادت ہے، 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 یہ عبادت صدا کیا کرنا، یہ عبادت صدا کیا کرنا، اور دیکھنا ہو اگر مقام علی، دیکھنا ہو اگر مقام علی، دیکھنا ہو اگر مقام علی، خم کے منبر کا سامنا کرنا، خم کے منبر مقام علی، خم کے منبر کا سامنا کرنا، خم کے منبر کا سامنا کرنا۔
ان کے منبر کا سامنا کرنا. دیکھیے گا حضور قافیہ دیکھیں کہ ہیں محمد کے ساتھ ساتھ علی، ہے محمد دیکھیں ہے محمد کے ساتھ ساتھ علی، ان میں ہرگز نہ فاصلہ کرنا. نہ فاصلہ کرنا ہے محمد کے ساتھ ساتھ علی، ان میں ہرگز نہ فاصلہ کرنا، ان میں ہرگز نہ فاصلہ کرنا. اور کہہ دیا جب وسیع محمد نے، کہہ دیا جب وسیع محمد نے، کہہ دیا جب وسیع محمد نے، کم نہ ابو ان کا مرتبہ کرنا، کم نہ ابو مرتبہ کرنا، کم نہ ابو ان کا. اور ذکر حیدر تو ہم پر واجب ہے، ذکر حیدر تو ہم پر واجب ہے، ذکر حیدر تو ہم پر واجب ہے، اس کا ممکن نہیں قضا کرنا، اس کا ممکن نہیں قضا کرنا. اور یوں ہی کرتا رہوں ثنائے علی، یوں ہی کرتا رہوں ثنائے علی. نو بھائی دیکھیے گا سبق سنا رہا ہوں. یوں ہی کرتا رہوں ثنائے علی، میرے حق میں یہ ایک دعا کرنا، میرے حق میں یہ ایک دعا کرنا. اور یہ شعر بھی خاص طور سے دیکھیے گا، فرمائے دیکھیں کہ میرے حق میں یہ ایک دعا کرنا. اور جہاں جہاں حضرات ہیں خاص طور سے اس طالب علم کا یہ شعر دیکھیں، آپ داد بھلے ہی نہ دیں لیکن دل سے دعا دے دیجیے گا اگر شاید کچھ پیغام ہو کہ میرے حق میں یہ ایک دعا کرنا، اپنے حضور دیکھیں اپنے اعمال پر بھی غور کر
مت کیا کرنا اپنے اعمال پر بھی غور کرو صرف مدحت ہی مت کیا کرنا صرف اپنے اعمال پر بھی غور کرو صرف مدحت ہی مت کیا کر. اجازت دیں وہ شعر بھی یہاں پڑھ دیتا ہوں. ذہن میں جب کوئی فطور نہ ہو تب محمد کا تذکرہ تب محمد کا تذکرہ کرنا حال حارث کا دیکھنے والوں کسی وضاحت کے ضرورت نہیں ہے سلسلے میں پڑھ رہا حال حارث کا حال حارث کا دیکھنے والوں حال حارث کا دیکھنے والوں. میں غدیر کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں وہ دیکھیں حال حارث کا دیکھنے والوں بھول کر بھی نہ یہ خطا کرنا بھول کر بھی نہ یہ خطا کرنا ہر ضرورت میں ہر مرض میں سلیم ہر ضرورت میں ہر ضرورت میں ہر مرض میں میں خاص طور سے مقطع آپ تمام حضرات کی نظر کر رہا ہوں. آج کل کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں جو وبا پھیل رہی ہے. ہر ایک نسخہ دے رہا ہوں ہر ضرورت میں ہر مرض میں سلیم شاہ مرداں سے رابطہ کرنا مگر یہ مجمع یہ سوچ لے کہ جرار بھائی اس وقت تشریف لائے ہیں. انظار صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں اور جرار بھائی کے پاس خاص طریقے سے غدیر کے جو کلام ہیں ان کو تو میں سن نہیں سکا ہوں. میں آپ کے ساتھ ہی سننا چاہتا ہوں. بس میں چاہتا ہوں کہ زاہد بھائی تشریف لے آئیں چونکہ بہرحال لکھنؤ تک جانے کے لیے ہم پہلے امروہہ اور نوگاواں سے پورا قافلہ لے لیں تب چلیں. نعرہ حیدری یاد رکھیے گا. اٹھا کے ہاتھوں پہ اٹھا کے ہاتھوں پہ حیدر کو یہ نبی نے کہا اٹھا کے ہاتھوں پہ حیدر کو یہ نبی نے کہا ہمیشہ رہنا جناب امیر کے پیچھے ہمیشہ رہنا جناب امیر کے پیچھے ہوا ہے دین مکمل اسی خوشی کے سبب ہر ایک عید ہے عید غدیر کے پیچھے
کہا ہمیشہ رہنا جناب امیر کے پیچھے، ہوا ہے دین مکمل اسی خوشی کے سبب، ہر ایک عید ہے عید غدیر کے پیچھے، ہر ایک عید ہے عید غدیر کے پیچھے۔ ایک اور صلوات پڑھیں مل کر آپ، چار مصرے اور پیش کرتا ہوں اسی غدیر کے حوالے سے، دیکھیے گا ایک اور صلوات پڑھ دیجیے مل کر۔ کتنا دلکش تھا غدیر خم کا منظر دھوپ میں، کتنا دلکش تھا غدیر خم کا منظر دھوپ میں، تھے بہت مسرور بوزر اور قمبر دھوپ میں، تھے بہت مسرور بوزر اور قمبر دھوپ میں، تو دیکھ کر تاج ولایت یہ ہوا حاسد کا حال، دل تو اندر جل رہا تھا جسم باہر دھوپ میں، ہم لوگ پاکستان والے سرسی کو دیکھنے کے لیے گئے، وہاں کی مہمان نوازی یہاں سے زیادہ ملی۔ 2014 میں مجھ سے لوگوں نے کہا کہ ایک سرسی امریکہ میں بھی ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا نکالے ہوئے اور کھائے ہوئے، ارے میں آپ کو شعر سناتا ہوں، یہ مساجد، یہ عزا خانے، یہ عرش اور یہ فرش، سب خدیجہ تیری دولت سے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ شعر معلوم ہے کہاں ہے؟ سرسی کا ہے، یہ سرسی کا شعر ہے، افتخار امام کا شعر ہے، یہ وہاں ہیوسٹن میں ہے۔ تو وہاں پہ ہم چلے گئے، ایک ہفتے سے میں وہیں تھا، تھوڑا سا رابطے میں بھی کمی رہی۔ دیکھیے اب جو 4 شعراء کرام ہیں ان میں نظامت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نظامت سے سب سے زیادہ میری شاعری کا نقصان ہوا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں نظامت تھوڑا سا کم کر کے چند شعر آپ کی خدمت میں آنا پیش کر دوں، کچھ نئے شعر پیش کرتا ہوں۔ 4 مصرے جو میں نے پچھلے دنوں کربلا میں کہتا ہوں پیش کرتا ہوں کہ میں آج کربلا میں ہوں اپنے نصیب سے، مصرے سنیے صاحب، یہ علماء اور اماموں سے سجی ہوئی شہ نشین، یہ فرش مسرت پر بیٹھے ہوئے عرش مقام سامعین، سب کی نظر یہ مصرے ہیں۔ میں آج کربلا میں ہوں اپنے نصیب سے، آ جاؤ نسیم بھائی، میں آج کربلا میں ہوں اپنے نصیب سے، آمد حرم میں درج کرا لی حبیب سے۔ میں آج کربلا میں ہوں اپنے نصیب سے، میں آج کربلا میں ہوں اپنے نصیب سے، آمد حرم میں درج کرا لی حبیب سے، آمد حرم میں درج، حبیب پہ مسلسل شاعری کرنے والے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آمد حرم میں درج کرا لی حبیب سے، ہاتھوں میں ہے حسین کے مرقد کی جالیاں، ہاتھوں میں ہے حسین کے مرقد کی جالیاں، دیکھا ہے میں نے آج خدا کو قریب سے۔ ہاتھوں میں ہے حسین کے مرقد کی جالیاں، ہاتھوں میں ہے حسین کے مرقد کی جالیاں، دیکھا ہے میں نے آج خدا کو قریب سے۔ انا کیا ردیف سنائی کہ سقائے سکینہ ہوگا اور بیٹا ہوگا، ہو گیا۔ اب سنیے ہو گیا تو آپ کہتے ہیں، میں تو مستقبل کو سامنے رکھ کے ماضی کے شعر کہتا ہوں، اور اس لیے کہ یہاں ماضی حال مستقبل سب ایک ساتھ موجود ہیں۔ کیا کہنے صاحب، کیا عمدہ سننے، اور آپ سرسی میں موجود ہیں۔ میں مطلب پیش کر رہا ہوں، دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا۔ انا شعر میرا پڑھا تمہاری، دونوں ملا کے پیش کر دوں۔ دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا،
دلبرے مطلع، ابھی آپ مطلع سن رہے تھے، میں نظر کر رہا ہوں آپ سب کی. دلبرے بنی دلبرے زہرا ہوگا، ایک عباس ہی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا. دلبرے بنی دلبرے زہرا ہوگا، دلبرے بنی دلبرے زہرا ہوگا، دلبرے بنی دلبرے زہرا ہوگا، ایک عباس ہی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا. مطلع سنیے، حسن مطلع سنیے صاحب، اس لیے کہ مطلع پہ مطلع اس سرسی میں کہے جاتے تھے بھائی شبداریوں میں. میں مصرے پیش کر رہا ہوں. دلبرے بنی دلبرے زہرا ہوگا، ایک عباس ہی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا، وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا. دلبرے بنی دلبرے زہرا ہوگا، دلبرے بنی دلبرے زہرا ہوگا، دلبرے بنی دلبرے زہرا ہوگا، ایک عباس ہی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا، وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا، وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا. دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا. شعر پیش کر رہا ہوں. دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا، جس پہ آئے حر تیری تقدیر کا سایہ پڑ جائے، جس پہ آئے حر تیری تقدیر کا سایہ پڑ جائے، وہ کہیں بھی رہے لاکھوں میں اکیلا ہوگا. یا آیت اللہ نمر، یہ شیخ زکزکی مصرے پیش کر رہا ہوں. جس پہ آئے حر تیری تقدیر کا سایہ پڑ جائے، وہ کہیں بھی رہے لاکھوں میں اکیلا ہوگا. اب بڑا نازک اور بہت حساس شعر، اس میں میں سرسی سے دعا چاہوں گا. جس پائے حر تیری تقدیر کا سایہ پڑ جائے، وہ کہیں بھی رہے لاکھوں میں اکیلا ہوگا. شمع جب صبح میں بدلے گی تو حر آئیں گے. شمع جب صبح میں دیکھیے چراغ بجھتا ہے تاکہ جانے والے چلے جائیں، مگر جاتا کوئی نہیں، آتے سب ہیں. جس پائے حر تیری تقدیر کا سایہ پڑ جائے، وہ کہیں بھی رہے لاکھوں میں اکیلا ہوگا. شمع جب صبح میں بدلے گی تو حر آئیں گے. فلسفہ دیکھیے گا آپ. شمع جب صبح میں بدلے گی تو حر آئیں گے، جوہری نے انہیں پہلے سے ہی پرکھا ہوگا. شمع جب صبح میں بدلے گی تو حر آئیں گے، جوہری نے انہیں پہلے سے ہی پرکھا ہوگا، جوہری نے انہیں پہلے سے ہی پرکھا ہوگا. فاطمہ بنت اسد آ گئی کعبے کے قریب، فاطمہ بنت اسد آ گئی کعبے کے قریب. دیکھ لینا ابھی دیوار میں رستہ ہوگا، دیکھ لینا ابھی دیوار میں رستہ ہوگا. سر معراج نبی پردے کے اس پار ہے جو، سر معراج نبی پردے کے اس پار ہے جو، اور کوئی نہیں داماد خدیجہ ہوگا. یہ امامت ہے، غدیر کا جشن شعر پیش کر رہا ہوں. یہ امامت ہے، یہاں کام نہیں امت کا. لفظوں پہ چاہوں گا، لفظوں کی نشست و برخاست پہ توجہ چاہوں گا. یہ امامت ہے، یہاں کام نہیں امت کا. مصطفیٰ جس کو چنیں گے وہی مولا ہوگا. یہ امامت ہے، یہاں کام نہیں امت کا. یہ امامت ہے، یہاں کام نہیں. مصطفیٰ جس کو چنیں گے، یہ امامت ہے، یہ امامت ہے، یہاں کام نہیں امت کا. یہ امامت ہے، یہ امامت ہے، یہاں کام نہیں امت کا. مصطفیٰ جس کو چنیں گے
वही मौला होगा। वरना ऐसे सुन लो जैसे पहली बार सुना। ये इमामत है, यहाँ काम नहीं उम्मत का। मुस्तफा जिसको चुनेंगे वही मौला होगा। अब ये अपनी शायरी के तमाम तर ज़ख़ीरे का अपना पसंदीदा शेर पेश कर रहा हूँ। बहुत कम शेर कहता हूँ, मगर कभी कभी इंतखाब शेर कह देता हूँ। शेर पेश कर रहा हूँ, मुस्तफ़ा जिसको चुनेंगे वही मौला होगा। शेर पेश कर रहा हूँ, मुस्तफ़ा जिसको चुनेंगे वही मौला होगा। सो गया शाम गरीबा से भी पहले सूरज। सब्जेक्ट आपका शेर में क्या? सो गया शाम गरीबा से भी पहले सूरज। फिर सुनिए मिसरा। सो गया शाम गरीबा से भी पहले सूरज। अब जो सज्जाद ही चाहे तो सवेरा होगा। सो गया शाम गरीबा से भी पहले सूरज। शम्मा जब सुबह में बदलेगी तो हुर आएंगे। जवारी ने पहले से ही परखा होगा। जिन पे आए हुर तेरी तकदीर का साया पड़ जाए, जिन पे आए हुर तेरी तकदीर का साया पड़ जाए, वो कहीं भी रहे लाखों में अकेला होगा। कोई जाहिल भी जो आ जाए अगर मजलिस में, कोई जाहिल भी जो आ जाए अगर मजलिस में, जब वो उठेगा यहाँ से पढ़ा लिखा होगा। जब वो उठेगा यहाँ से पढ़ा लिखा होगा। हाँ, कोई जाहिल भी जो आ जाए अगर मजलिस में, जब वो उठेगा यहाँ से पढ़ा लिखा होगा। जब वो उठेगा यहाँ से पढ़ा लिखा होगा। हम पे बम फेंकना और उसको बताना जायज, ये यहाँ आपके इस्लाम में होता होगा। रदीफ के डिफरेंट लहजे होंगे। शेर के लिए अरबी ज़बान में 400 लफ्ज़ हैं। सरकार 400 लफ्ज़ का मतलब क्या होता है? मैं कभी कभी जोश से इसीलिए घबराने लगता हूँ कि साहब यहाँ पे जहाँ एक आम से पेट भर जाए वहाँ 36 आम रखने की ज़रूरत क्या है? अजीब मलियाबादी आदमी है ये। एक चीज़ के लिए ये 400 लफ्ज़ों की ज़रूरत क्या है? बाद में सीधे धीरे धीरे समझ में आया। जब कई बार नजफ गए, उनके उलमा से मिले, तब उन्होंने बताया कि शेर की 400 कैफियतें होती हैं। उन कैफियतों के अलग अलग लफ्ज़ होते हैं। शेर जिस वक्त अपने कछार में बैठा हुआ होता है उसे उस वक्त कहते हैं हमजा। सर उठा के उठने की तैयारी करता है तो उसे कहते हैं हिजाबर। जब वो कछार से बाहर आता है उसे कहते हैं असद। शेर पे हमला करने के शेर जब वो हमला करने के बाद 2 टुकड़ों में अपने शिकार को फेंक दे उसे कहते हैं हैदर। ये जो कहा था अन लजीज सम्मतनी अम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम, अम्मी मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, ये नाम नहीं बताया था, मरहब को अंजाम बताया था। हमारे लखनऊ चिड़ियाघर में जू में ना एक नौजवान लड़का गिर गया और 20 मिनट तक शेर ने उसे, हम लोग पेशे से मुअल्लिम हैं, टीचर हैं, 99% काम आँखों का होता है। अगर आपकी आंखें लड़के देख ना पाएं तो आप चिल्लाते रहिए, कोई लड़के की समझ ही में नहीं आएगा। आई कांटेक्ट का नाम ही टीचिंग है। ये बिल्कुल मेथोडोलॉजी का काम है। इसीलिए बच्चे को आप अगर खाली घूर लीजिए तो डांटने की जरूरत नहीं होती है। 20 साल का नौजवान लड़का लखनऊ जू में गिर गया, शेर ने एक बार देख लिया और देखने के बाद में शेर अपना वो भूल गया, बैठा हुआ है। अब वो शेर उस पर झपट भी नहीं रहा, नौजवान भाग भी नहीं रहा।
لوگوں نے رسیاں پھینکی، عورتوں نے دوپٹے باندھ کے کسی صورت سے نکل آئے، اور 20 منٹ ہو گئے وہ لڑکے کے جیسے کوئی حواس باختہ ہو گیا، کچھ کام ہی نہیں کر رہی ہے، دماغ میں عقل وقل کچھ ہے ہی نہیں جیسے۔ بعد میں کسی نے شیر کو ایک گمہ مارا، اب اس کے بعد میں میڈیا والے چلانے لگے کہ گمہ پڑنا تھا کہ شیر کو جلال آ گیا۔ میں کہہ رہا ہوں جلال اولال کچھ نہیں تھا۔ یہ شیر کی ایک کیفیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ صرف دیکھ لے گھور کے، تو پھر شکاری کے مرنے کے لیے کچھ اور چیز کی ضرورت ہوتی ہی نہیں۔ شجاعتوں کے لغت میں شیر کی نگاہوں کی اسی کیفیت کا نام عباس ہے۔ دل برے ام بنی دل برے زہرا ہوگا، ایک عباس ہی 2 ماؤں کا بیٹا ہوگا، وہی بابا کی کلائی وہی حملہ ہوگا، دیکھنے والوں نے صفین میں دیکھا ہوگا۔ شیر حیدر ہے وہ عباس جسے کہتے ہیں۔ سب شیروں کی کیفیتیں ہیں مصرے میں۔ شیر حیدر ہے وہ عباس جسے کہتے ہیں، مر گیا ہوگا جسے خیز میں دیکھا ہوگا۔ مر گیا ہوگا جسے غیظ میں دیکھا ہوگا۔ رات بھر کہتے تھے زینب سے یہ آ کے حسین، رات بھر کہتے تھے زینب سے یہ آ کے حسین، شیر کو تیغ جو دے دوں تو بھلا کیا ہوگا۔ مرثیے پڑھیں بہت آپ نے، تو مکالمے کا لہجہ چاہوں گا آپ سے تو رات بھر کہتے تھے زینب سے یہ آ کے حسین، شیر کو تیغ جو دے دوں تو بھلا کیا ہوگا۔ اس لیے دی نہیں شبیر نے تلوار اسے، اس لیے دی نہیں شبیر نے تلوار اسے، کون روکے گا جو عباس کا حملہ ہوگا۔ سو گیا شام غریباں سے بھی پہلے سورج، سو گیا شام غریباں سے بھی پہلے سورج، سو گیا شام غریباں سے بھی پہلے سورج، اب جو سجاد ہی چاہیں تو سویرا ہوگا۔ ایک شیر ابھی سناتا ہوں لیجیے صاحب، بسم اللہ سناتا ہوں لیجیے صاحب، کچھ چیزیں ہیں، انہ سے بہت دنوں کے بعد ملاقات ہوئی۔ سو گیا شام غریباں سے بھی پہلے سورج، اب جو سجاد ہی چاہیں تو سویرا ہوگا۔ ایک شعر ہے سرکار ہم لوگ مکتب میں پڑھتے تھے، انیس صاحب کی بیعت میر صاحب کی حسن تعلیل کے طور پہ، حسن تعلیل کا ایک شعر میں پیش کرنا چاہوں گا۔ سو گیا شام غریباں سے بھی پہلے سورج، اب جو سجاد ہی چاہیں تو سویرا ہوگا، اس لیے بھیگا ہے شبنم سے سحر کا دامن۔ میں نے سرسی کی شبیداریاں بھی کی ہیں، شعر پیش کر رہا ہوں، اس لیے بھیگا ہے، اور یہی کی ہیں، اس لیے بھیگا ہے شبنم سے سحر کا دامن، آسماں رات کو شبیر پہ رویا ہوگا۔ اس لیے بھیگا ہے شبنم سے سحر کا دامن، آسماں رات کو شبیر پہ رویا، ادب کرب و بلا بانٹ رہا ہوں نیر، ادب کرب و بلا بانٹ رہا ہوں نیر، ادب کرب و بلا بانٹ رہا ہوں نیر، پیاس کے ذکر سے سیراب زمانہ ہوگا، پیاس کے ذکر سے سیراب زمانہ ہوگا۔ حکم ہے بھائی، پچھلے دنوں عقد نورین بی بی زہرا اور مولا علی کے حوالے سے کی شادی کے حوالے سے امریکہ میں بہت ساری محفلیں ہوئیں، کئی اسٹیٹس میں ہم لوگ رہے، تو بہت کچھ نیا کرنے کو، اور میں اس میں سے ایک قطع اور 2-4 بند مسدس کے پیش کرتا ہوں تاکہ اللہ کا حکم کامل ہو جائے۔ جناب سیدہ کے لب جسے سر تاج کہتے ہیں، جناب سیدہ کے لب جسے سر تاج کہتے ہیں، وہ گزرا کل نہیں اس کو ہمیشہ آج کہتے ہیں، وہ گزرا کل نہیں اس کو ہمیشہ آج کہتے ہیں، جہاں عقد علی و فاطمہ کی بات طے پائی، جہاں عقد علی و فاطمہ کی بات طے پائی،
فضیلت کے لغت میں ہم اسے معراج کہتے ہیں، فضیلت کے لغت میں ہم اسے معراج کہتے ہیں۔ میں کچھ تازہ بند اس مسدس کے پیش کرتا ہوں، اور حالانکہ یہاں پہ پورا امروہہ بیٹھا ہوا ہے، جیسا نسیم امروہی صاحب کہہ گئے کون کہہ سکتا ہے، مگر پھر بھی پیش کر رہا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں مولا کائنات کی عظمت۔ یہ سن لیں بھائی، یہ تازہ میرے ذہن پہ تیار ہے، سوار ہے، بس ایک بار پڑھ پایا تو ابھی صحیح سے پڑھ نہیں پایا تھا، یہاں پڑھ لوں۔ ہاں یہ نیا ہے نا، ہے بے مثال علی و بطول کی شادی۔ اصل میں ہم لوگ جب ملتے ہیں نا تو تڑپتے ہیں کہ نیا والا ایک دوسرے کا سننے جلدی جلدی، مگر اتنے دنوں بعد ملے ہیں کہ سب نیا کتنا پڑھ دوں گا۔ ہے بے مثال علی و بطول کی شادی، غرور خانہ حق ہے یہ خانہ آبادی، دلہن بنی ہے رسول خدا کی شہزادی، خدا کے شیر کی شادی اور اس قدر سادی۔ یہ سرسی والوں نے کہلایا وہاں شکاگو میں۔ کیا حسن تجنیس ہے شادی اور دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تو پورا النکاروں سے النکرت ہمارے علم صاحب موجود ہیں، صنعتوں میں شاعری کرنے والے اور بے نقط اور بے الف۔ کیا کہنے آپ کی داد میرے لیے سند ہے، گولڈ میڈل سے کم نہیں ہے۔ بے مثال علی و بطول کی شادی، جلدی جلدی 4-5 بند پیش کرتا ہوں۔ غرور خانہ حق ہے یہ خانہ آبادی، دلہن بنی ہے رسول خدا کی شہزادی، خدا کے شیر کی شادی اور اس قدر سادی، نہ سونا چاندی نہ موتی ہے اور نہ زیور ہیں، نہ سونا چاندی نہ موتی ہے اور نہ زیور ہیں، ادھر ہیں ڈیوڑی پہ فضہ ادھر ابو ذر ہیں۔ خدا کے شیر کی شادی اور اس قدر شادی، نہ سونا چاندی نہ موتی ہے اور نہ زیور ہیں، ادھر ہیں ڈیوڑی پہ فضہ ادھر ابو ذر ہیں۔ ادھر ہیں ڈیوڑی پہ فضہ ادھر ابو ذر ہیں، ملن بطول کی بے کا ہے نقطہ با سے۔ انا پڑھ چکے ہیں اس لیے تھک گئے ہیں، میں 45 شاعروں کی نظامت کرنے کے بعد بھی انا کو ایسے ہی سنتا ہوں۔ ملن بطول کی بے کا ہے نقطہ با سے، جمال حق یہ نسبت جلال کعبہ سے، شرف کا عقد ہے بیت الشرف کے مولا سے۔ اب پھر چوتھا مصرع، وہیں سے چوتھا مصرع، دعا چاہوں گا آپ سے۔ شرف کا عقد ہے بیت الشرف کے مولا سے، کھڑے ہیں سارے سلیمان لیے ہوئے کاسے، کھڑے ہیں سارے سلیمان لیے ہوئے کاسے، سیاہی سب شب افلاس چھٹنے والی ہے، سیاہی شب افلاس چھٹنے والی ہے، علی کے عقد کی خیرات بٹنے والی ہے، علی کے عقد کی خیرات بٹنے والی ہے۔ میں مصر چھوڑ رہا ہوں۔ ہر ایک سمت مودت کے جام چھلکے ہیں، اگر ڈھنگ سے نہیں سنیے گا تو سب پڑھوں گا۔ ہر ایک سمت مودت کے جام چھلکے ہیں، جو منقبت کا ہے صحرا تو لب غزل کے ہیں۔ ہر ایک سمت مودت کے جام چھلکے ہیں، جو منقبت کا ہے صحرا تو لب غزل کے ہیں، نہائے دھوئے ہوئے پھول ہلکے ہلکے ہیں۔ ہر ایک سمت مودت کے جہاں، اصل میں یہ ان محفلوں کی بات ہے نا جہاں 36 شاعروں کو بلاتے نہیں، 2 شاعر 3 شاعر کو بلاتے ہیں وہ، اور ان کے بعد میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پڑھاتے ہیں، ضرورت ایجاد کی ماں ہوتی ہے، تو میں نے شعر ادھر کر لیا، جی چاہتا ہے نظامت کم کر کے اسی طرف آ جاؤں۔ ہر ایک سمت مودت کے جام چھلکے ہیں، جو منقبت کا ہے صحرا تو لب غزل کے ہیں، نہائے دھوئے ہوئے پھول ہلکے ہلکے ہیں عکس علم کے اور آئین عمل کے ہیں، عکس علم کے اور آئین عمل کے ہیں، یہ عرش و فرش سبھی شاد ہونے والے ہیں، یہ عرش و فرش سبھی شاد ہونے والے ہیں، علی رسول کے داماد ہونے والے
چلی ہے سورہ کوثر کی ایسی پروائی. دیکھیں ذی-الحج ہے، پہلی ذی-الحج سے جشن شروع ہوتا ہے. غم کا پس منظر اپنی جگہ ہم لوگ مجلس ماتم اور سفیر حسین کا ماتم بھی کرتے ہیں، لیکن بڑی بڑی عیدیں، دنیا کی سب سے بڑی، اسلام کے سب سے بڑی عیدیں ہمارے یہاں ہیں. پہلی ذی-الحج سے لے کے 18 ذی-الحج، زہرہ سے لے کے غدیر تک اور غدیر سے مباہلے تک کا سلسلہ ہے. چلی ہے سورہ کوثر کی ایسی پروائی کہ پھول پھول ہوئی قلقفا کی انگنائی، کہ پھول پھول ہوئی قلقفا کی انگنائی، فضا میں گونج اٹھی آیتوں کی شہنائی، فضا میں گونج اٹھی آیتوں کی شہنائی. خوشا کہ بھائی کا داماد ہو گیا بھائی، خوشا کہ بھائی کا داماد ہو گیا بھائی. علی کی ڈیوڑھی کو زہرا جو آ کے چوم گیا. ایک لفظ ہے نہج البلاغہ کا خطبہ تعویضیہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. علی کی ڈیوڑھی کو مور علی کی ڈیوڑھی کو زہرا جو آ کے چوم گیا، نبی کے خواب کا طاؤس جھوم جھوم گیا، نبی کے خواب کا طاؤس جھوم جھوم گیا. علی کے سہرے کو داؤد گنگنانے لگے. انصار بھائی کی نظر کرتا مگر وہ تو تیار، ان کا گلا ہی جلدی صاف نہیں ہو پاتا. علی کے سہرے کو داؤد گنگنانے لگے. حنا کی کشتی خوش رنگ نوح لانے لگے. ارے یہ کشتی لانا عجیب کام تھا قسم خدا کی. حنا کی کشتی خوش رنگ، مہدی والی کشتی، حنا کی کشتی خوش رنگ نوح لانے لگے. جناب خضر سبیل وفا سجانے لگے. گلی میں طور دری چاندنی بچھانے لگے. گلی میں طور دری چاندنی بچھانے لگے. خبر زمین پہ اہل فلک نے پھیلا دی ہے، سیدہ سے جناب امیر کی شادی، ہے سیدہ سے جناب امیر کی شادی. خودی کا آج تعارف ہوا خدائی میں. بہت بڑا لفظ تھا اس میں، اقبال کی پورا کلیات جو ہے وہ ایک لفظ ہے خودی. خودی کا آج، خودی کہاں سے بھیک ملی مولا علی یہاں سے. خودی کا آج تعارف ہوا خدائی میں، نئی جگہ ملی رشتے کو بھائی بھائی میں، نئی جگہ ملی رشتے کو بھائی بھائی میں. کہ پیشوائے دو عالم ہے پیشوائی میں، کلاوہ ناد علی کا بدھا کلائی میں، کلاوہ ناد علی کا بدھا کلائی میں. جو کل وزیر تھا وہ آج بادشاہ بنا، جو کل وزیر تھا وہ آج بادشاہ بنا. نبی نے عقد پڑھایا خدا گواہ بنا، جو کل وزیر تھا وہ آج بادشاہ بنا. نبی نے عقد پڑھایا خدا گواہ بنا. سجی ہے سہرے میں دل آخری بند سمجھ لیا. علی کے لہجے کو لہجہ ملا، سخن کو سخن. خدا کے گھر کا ہے دولہا، نبی کے گھر کی دلہن. کہ باغ باغ ہے نیر طہارتوں کا چمن، یہ وہ چمن ہے کھلیں گے جہاں حسین و حسن. علی کے لہجے کو لہجہ ملا، سخن کو سخن. خدا کے گھر کا ہے دولہا، نبی کے گھر کی دلہن. کہ باغ باغ ہے نیر طہارتوں کا چمن، یہ وہ چمن ہے کھلیں گے جہاں حسین و حسن. کوئی بتا دے مدینے کے بے شعوروں کو، کوئی بتا دے مدینے کے بے شعوروں کو، ملی ہے نیگ میں جھولے کی ڈور حوروں کو، ملی ہے نیگ میں جھولے کی ڈور حوروں کو. جامعہ سیدہ سلام اللہ علیہا شیعہ گرلز یتیم خانہ، پھندڑی سادات، ضلع امروہہ، یو پی، انڈیا. یہاں قوم کی بے سہارا بچیوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، ساتھ ہی ان کے رہنے اور کھانے پینے کا پورا خیال رکھا جاتا ہے. یہی نہیں، ان بچیوں کی شادی کے اخراجات کی ذمہ داری بھی اس ادارے کی ہے. جامعہ سیدہ شیعہ گرلز یتیم خانہ کے سیکریٹری اور بانی ہے مولانا اسرار حیدر مرتضوی قمی صاحب. جو حضرات مائل ہیں مزید معلومات کے لیے اسکرین پر دیے ہوئے نمبر پر رابطہ قائم کریں.
7351151694।